اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائی، گزشتہ جمعہ زکوٰۃ سے متعلق تین یا چار اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بنیادی اور بیسک باتیں بھی بتلائی گئی تھی. آج بھی زکوٰۃ اور کچھ روزے سے متعلق مسائل ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بنو، تقوی اختیار کر سکو، تقوی پا سکو. مطلب روزوں کی فرضیت پہلی قوموں پر بھی تھی اور امت محمدیہ پر بھی ہے. البتہ جس تفصیل کے ساتھ امت محمدیہ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس تفصیل کے ساتھ پہلی قوموں پر روزے فرض نہیں تھے کہ پورا رمضان کا مہینہ 30 روزے فرض کیے گئے ہوں. ایسا پہلی امتوں پر نہیں ہوا. مکمل ماہ رمضان المبارک کے روزے اس امت پر فرض کیے گئے ہیں. ہاں، صرف فرض کے حکم میں کچھ روزے ان پر بھی فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض ہے. فرض ہونے میں تم اور سابقہ قومیں برابر ہو، ان پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض ہو، تفصیل میں فرق ہوگا. تو بہرحال فی نفسی ہی روزے کا حکم پہلی شریعتوں میں بھی تھا، اور ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ، شریعت اسلام، اس میں بھی روزوں کو فرض رکھا گیا ہے. روزوں میں کئی سارے فائدے ہیں، کئی سارے فضائل ہیں، کئی ساری مصلحتیں ہیں. روزوں میں فضائل تو احادیث میں بہت سی بتلائے گئے ہیں کہ روزہ دار شخص روزہ رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بندے کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 کے برابر تک دیا جاتا ہے سوائے روزے کے. روزے کے بدلے میں میں خود بندے کو مل جاتا ہوں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود بندے کو روزے کے بدلے میں مل جاتا ہوں. نیکیاں اس کے ساتھ میں آ جائیں گی اللہ رب اس فضیلت کے ساتھ میں، یعنی اللہ رب العزت کی رضامندی مل گئی تو نیکیاں فضائل خود بخود مل جائیں گے. تو یہ ہے روزے کی خاصیت. یا اس حدیث کو ہم اس طرح پڑھیں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، سوائے روزے کے کہ روزے کا بدلہ میں خود بندے کو عطا کرتا ہوں، فرشتے بیچ میں واسطہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ روزے کی فضیلت ہے. اسی طرح روزے کے سبب جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ دار بنتا ہے تو اس کی دن میں ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. خاص طور سے افطار کے وقت میں اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اور چونکہ روزہ ریاکاری سے پاک خالص اللہ کے لیے انجام دی جانے والی عبادت ہے تو اللہ رب العزت کی رضامندی بھی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. کئی سارے فضائل ہیں. اس کے فائدوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک فائدہ اس آیت میں بتلایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو. روزہ رکھنے کے ذریعے سے زندگی میں تقوی آتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے زندگی کے اندر. تقوی کا مطلب
گناہوں سے بچنا اور نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اللہ رب العزت کے عذابات اور پکڑ سے بچنے کے لیے جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان باتوں کو انجام دینا، یہ تقویٰ ہے آسان الفاظ میں۔ اب ہم اس کو جتنا پھیلاتے چلے جائیں یہ پھیلتا چلا جائے گا تقویٰ۔ شرک سے بچنا بھی تقویٰ، گناہ کبیرہ سے بچنا بھی تقویٰ، گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقویٰ، اور ہر بری بات، ہر معیوب بات سے بچنا بھی تقویٰ، سب تقوی کے درجے میں آ جائیں گے۔ تو تقوی کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی پکڑ اور اللہ رب العزت کی جانب سے طے کیے گئے عذابات سے بچنے کے لیے وہ تمام کام انجام دینا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان تمام باتوں سے بچنا جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے والا تقویٰ بندے کو نصیب ہو جائے اس کی ساری زندگی میں، صبح سے شام تک کے اوقات میں، قسمت کی بات ہے اور بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اتنا ہی مشکل بھی ہے کہ بندہ اپنی پوری صبح سے شام تک کی زندگی میں ایسے والا تقویٰ لے آئے، مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تقوی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے روزے والا حکم رکھا کہ روزے کے ذریعے سے بندے کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے۔ کچھ تقویٰ تو نقد مل جاتا ہے بندے کو، نقد روزے کے ساتھ ہی تقویٰ مل جاتا ہے، کچھ جیسے روزہ نام ہی ہے اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور ہم بستری وغیرہ سے بچنا۔ اب یہ بندہ روزہ رکھنے والا کھانے سے بچتا ہے، پینے سے بچتا ہے، ہم بستری خواہشات وغیرہ پوری کرنے سے بچتا ہے، بچ رہا ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے بچنے کے بارے میں بتلایا، شریعت میں روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے بتلایا، تو بندہ بچ رہا ہے۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنے والا عمل اس کی زندگی میں پایا گیا۔ روزہ جس نے پورا کر لیا اس نے یہ والا تقویٰ حاصل کر لیا، اور جس نے کھا لیا، پی لیا یا ہم بستری کر لی، خواہشات پوری کر لی اپنی، تو وہ تقویٰ نہیں حاصل کر پایا۔ تقوی کا مطلب ہی ہے بچنا، ڈرنا، تو جس سے بچنا تھا وہ اس سے نہیں بچ پایا۔ تو جس نے روزہ مکمل کر لیا، روزے کے ساتھ ہی یہ تقویٰ لگا ہوا ہے، یہ تقویٰ بندے کو مل ہی جاتا ہے، روزے کے ساتھ میں نقد مل جاتا ہے، نقد۔ پھر لعلکم تتقون یہ رزلٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے عربک گرامرز کے اعتبار سے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ روزے کے فائدے میں تم تقویٰ حاصل کر سکو، تقوی والے بن سکو۔ مطلب روزے کے ساتھ تو تقویٰ مل ہی رہا ہے، روزہ تقوی والی عبادت ہے ہی، لیکن روزے رکھتے 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 تمہاری زندگی میں آنے والے حالات میں بھی تقویٰ حاصل ہو جائے گا، تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، ایسا کیسے ہوئی؟ بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور آنے والے حالات میں تقویٰ اس کو مل جائے، ایسے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے 1 مہینے تک خالص اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہے بندہ، صرف اللہ کی اطاعت، شریعت پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، پورا 1 مہینہ، 1 مہینے تک اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، پیٹ کی ضرورت ہے، بھوک لگ رہی ہے مگر اس کو چھوڑ دیا، پیاس لگ رہی ہے مگر پانی نہیں پی رہا ہے، کیوں؟ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے گا، محض اس وجہ سے۔ حالانکہ کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے، اکیلے بیٹھ کر کے کھا لے پی لے مگر نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین بندے کا بنتا ہے، 1 مہینے تک وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہے اور 1 مہینے تک یہ یقین بنا کر کے رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، 1 مہینے تک یہ یقین بناتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 1 مہینے کا یقین ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا، 1 مہینے کا یقین یوں ہی نہیں چلا جائے گا، آنے والی زندگی میں رمضان کے بعد بھی کافی دنوں تک اس کی زندگی میں تقویٰ بنا رہتا ہے، تقویٰ بنا رہتا ہے، حالانکہ اس وقت وہ روزے سے نہیں ہے مگر تقویٰ ہے زندگی کے اندر، اللہ رب العزت کا یقین ہے زندگی کے اندر۔ 1 مہینے تک بندہ حلال اختیار کرتا ہے،
حرام سے بچنے کی پوری فکر کرتا ہے، پوری فکر کرتا ہے حرام سے بچنے کی، کیونکہ حرام پر افطاری کریں گے تو اس کا روزہ ہی قبول نہیں ہوگا۔ تو بندہ فکر کرتا ہے، ایک مہینے تک پورا مکمل مہینہ تقریباً ہر مسلمان اس کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ حلال ملے، حلال ملے، حرام سے بچوں۔ تو جو ایک مہینے تک محض اللہ رب العزت کے دیکھنے کا یقین کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی پکڑ کا خوف کرتے ہوئے حرام سے بچتا رہا، حلال اختیار کرتا رہا، آئندہ بھی وہ اپنی صفت پر باقی رہے گا باقی، ہمیشہ کے لیے اگر سے نہ رہ پائے لیکن ایک لمبے ٹائم تک تقویٰ اس کی زندگی میں آئے گا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ رمضان کا نقد تقویٰ جو روزے کی حالت میں ملا، پھر اس کے رزلٹ میں ملنے والا کچھ عرصے تک کا تقویٰ، یہ دونوں تقویٰ کو ملانے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس کے بعد کے حالات میں تقویٰ کھو بیٹھے، گناہوں میں مبتلا ہو بیٹھے، خواہشات میں اپنے آپ کو مجبور کر بیٹھے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اپنے آپ کو مبتلا کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے، تو وہ اس کا خسارہ ہے۔ اللہ نے تو رمضان دیا تھا، اللہ نے تو رحمتوں والا مہینہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے تو رحمتوں والا وقت دیا تھا، اللہ رب العزت نے تو تقوی والی عبادت دی تھی، اللہ رب العزت نے تو نقد اور رزق میں ملنے والا تقویٰ دیا تھا، سب کچھ اللہ نے دے دلا کر اپنی طرف سے بندے کو خود دیا اللہ رب العزت نے، مگر اس کے باوجود ہم نے اپنا نقصان کر لیا تو وہ ہمارا خسارہ ہے، ہمارا خسارہ ہے۔ سمجھدار بندہ جو ایک مہینے کا تقویٰ حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد لمبے ٹائم تک تقویٰ باقی رکھتا ہے، وہ یہی سوچے گا کہ میرا یہ تقویٰ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ یہ فکر ہوتی ہے ایک سمجھدار بندے کی، یہ فکر ہوتی ہے ایک حقیقی معنی میں روزہ رکھنے والے بندے کی، ایسا تقویٰ ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ روزے کے ذریعے سے بڑے فضائل، بڑے فوائد، بڑی مصلحتیں روزے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے فائدہ تقویٰ۔ تو الغرض معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، روزہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خوشی خوشی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی گرمی کا موسم ہے، ہاں ہو ہی کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ ارے کیا سخت گرمی ہے، کیسے گرمی کے موسم میں روزہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، کیا گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، جھیلنا پڑ رہا ہے، مطلب ایسے الفاظ زبان سے کہہ بیٹھتے ہیں کئی مرتبہ جن سے بیزارگی ظاہر ہوتی ہے۔ نہیں ہوتے ہوں گے ہم بیزار، ایک مسلمان روزے سے بیزار نہیں ہوتا ہے، ہم امید بھی نہیں کر سکتے کسی مسلمان سے کہ وہ ایسا سوچے، مگر ہمارے جملے بہت ساری مرتبہ نادانی میں کہے ہوئے، ناسمجھی میں کہے ہوئے، وہ جملوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم بیزار ہو رہے ہیں۔ کاش کہ رمضان کا مہینہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کاش کہ رمضان کا مہینہ اتنے لمبے دن والا نہ ہوتا، کاش کہ رمضان کا مہینہ گرمی کے موسم میں نہ آتا، کاش کہ رمضان کا مہینہ چھوٹے چھوٹے دنوں میں آتا، کم وقت والے کم گھنٹوں کے دن میں آ جاتا، محسوس ہوتا ہے ایسا، اور کبھی کبھی بول بھی لیتے ہیں ایسے جملے۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، جب اتنا بڑا عمل ہے روزہ، اتنا بڑا فائدہ ہے روزے سے کہ اصل مقصد جو ہے زندگی کا تقویٰ وہ ہمیں روزے سے مل رہا ہے، تو پھر ہمیں اس عمل کو خوشی خوشی انجام دینا چاہیے۔ بلکہ اگر کسی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ بھی یہ سوچے کہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ رکھوں گا، وہ بھی یہ سوچے، جذبہ ایسا ہو، طرف ایسی ہو، کیونکہ رمضان کے مہینے کا ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا اس کے بعد ساری زندگی روزے رکھ لیں گے، اس رمضان کے مہینے کے ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے، بالکل نہیں ہو پائے گا وہ ایک دن کا ثواب بغیر روزے کے چھوڑنے پر۔ سمجھے، کوئی مجبوری میں چھوڑے تو انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے فیصلہ فرمائیں گے، مگر جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھوں گا، میں اپنا روزہ رکھوں گا اور پورا کروں گا، فکر، جذبہ، تمنا، خواہش ایسی ہو تو اللہ رب العزت اس کی نیتوں کے مطابق اس کے ساتھ میں معاملہ کریں گے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندے میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔
بڑی اہم بات ہے یہ، تو بھائی روزوں کو مکمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کوئی لاپرواہی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، اور روزوں کو ایسے ہی ہم نہ چھوڑ دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ جب اتنی اہم عبادت ہے